هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا اور اگر بے شک ہم نزلنا اتارتے ہم الیہم طرف ان کے الملائکۃ فرشتے وکلمہم الموتیٰ اور کلام کرتے ان سے مردے. الموتیٰ یہ کس کی جمع ہے؟ میت کی. ٹھیک ہے، موت کی جمع ہوتی ہے اموات اور میت کی جمع موتیٰ. اسی طرح ملائکہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے کہ واحد کیا ہے؟ ملک یا ملک؟ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ذرا دھیان کرنا ہے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کرتے ان سے مردے. وَحَشَرْنَا اور اکٹھا کرتے ہم. حشرنا ضرب ضربت ضربنا حشرت حشرنا یہ وہ ہے. وَحَشَرْنَا اور اکٹھا کر لاتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبولاً سامنے. ما کانوا لیؤمنوا نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے. الا ان یشاء اللہ سوائے اس کے کہ چاہے اللہ تعالیٰ. ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں. یہاں پچھلی آیات کو اگر سامنے رکھیں تو بات سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آیات مانگی تھیں. آیات سے مراد معجزات اپنی مرضی کے مطابق، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بے شمار معجزات ان کو دکھا چکے تھے جو اللہ کے حکم سے ہوئے تھے. مثلا شق القمر کا معجزہ ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. تو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ تو چلتا جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ان کے سامنے ظاہر کیں جو معجزاتی تھیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. مزاج ہی ایسا بگڑا ہوا تھا. تو آیات کا مطالبہ تو کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل کی آیات میں یہ بات بھی سمجھائی. یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں مگر کیا ان کو یہ علم ہے جب وہ میں مطالبہ ان کا پورا کر دوں تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو نہیں لا سکتے ایمان. پہلے بھی نہیں لائے تو بعد میں کہاں لائیں گے؟ اب ایک مزید گفتگو کی ہے زور دے کے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اللہ کے رسول ہم ان لوگوں کی طرف آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں جو آ کے ان کو بتائیں کہ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ حق پر ہیں، ماضی میں بھی اور اس وقت بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، وہ آ کے ان کو یہ بتائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور قبروں میں جو مردے پڑے ہیں ہم ان کو اگر زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں اور وہ بول بول کے بتائیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر شے کو ہم اٹھا کھڑا کریں ان کے سامنے اور یہ ان سے پوچھیں کہ وہ معجزات، کوئی آیات، کوئی کچھ، تو وہ سب کچھ ہم ان کے سامنے کھڑا کر دیں. قبولاً کا مطلب ان کے سامنے ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان تمام چیزوں کو. ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہیں وہ، یہ نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لے آتے. یعنی ان کا مزاج ہی بدبختوں والا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. الا ان یشاء اللہ ہاں یہ خوش بخت اس وقت بن سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کو ایمان میں داخل کر دے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ یہ مومن بنیں گے اور یہ نہیں بنیں گے.
تو یہ ان کے مطالبے کہاں کہاں ہم مانتے جائیں گے؟ یہ تو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور ان کے انکار کی طبیعت جو ہے نا اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم آپ پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے اگر آپ ویسی چیز لائیں جیسا کہ اللہ کے رسول پہلے لا چکے تھے، اس قسم کے معجزات ہمیں دکھائیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ مرنے کے بعد ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ آپ پر اتر گئے، ہم پر کیوں نہیں ہوتے؟ او نرا ربنا، یا کیوں نہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، وہ ہمیں خود کہے کہ یہ رسول ہے، میں نے بھیجا ہے تمہیں، تب ہم مانیں گے، ورنہ تو نہیں مانیں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر بڑا تکبر پال رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے وعتوا عتوا کبیرا، یہ بہت بڑے سرکش انسان بن گئے ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ڈھیٹ ہٹ دھرم، ضدی، متنفر اور کفر کو پسند کرنے والے متکبر لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کس طرح اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کی اکثریت جہالت سے کام لیتی ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں ان حقیقتوں کو قبول نہیں کرتے، ایمان کا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ نہیں مانتے، اور اس چیز کو بھی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دین کے کام کے لیے، دین پر ایمان لانے کے لیے چن لیتا ہے، یہ بھی نہیں مانتے، نادان ہیں، بلکہ دین کے اور شریعت کے اور اللہ کے نیک لوگوں کے یہ دشمن بن چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانسی، شیاطین انسانوں، والجنی، اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم، ڈالتا ہے بعض ان کا، الی بعض، طرف بعض کے، زخرف القولی، ملمہ کی ہوئی بات، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب آپ کا، مَا فَعَلُوهُ، نہ وہ کرتے اسے، فَذَرْهُمْ، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ گھڑتے ہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم نے آپ کے یہ دشمن بنا دیے ہیں، جو آپ کی ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے، ہر نبی کے ہم نے ایسے دشمن بنائے تھے۔ اس لیے یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، ان کو بھی جھٹلایا انہوں نے، وہ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے اپنے قوم کی اس تکلیف پہ بڑا صبر کیا۔ جھٹلانا بھی ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ویسے الزام لگانا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بھی ایک ایذا ہوتی ہے، ان دونوں پہ انہوں نے صبر کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، اللہ کے رسول آپ کو بھی وہی باتیں کہی جائیں گی جو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو کہی گئیں، تو اس لیے یہ دشمنی تو ان کی چلے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ بھی قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، بالکل اسی طرح مکی لوگوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو اس وقت آپ کے دشمن ہیں، ہم نے ہر نبی کے ایسے دشمن بنائے، لیکن تھے وہ مجرم لوگ، بڑے کریمنل قسم کے لوگ تھے، وہی دشمن ہوتے تھے۔ تو یہ دشمن تو ہیں،
تسلی دی آپ کو، اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں اور یہ یاد رکھیں یہ دشمن کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، یہ انسانوں کے شیطان ہیں اور جنوں کے شیطان ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، ڈالتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے۔ تو شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان جن بھی ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، ابو ذر، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آؤ یا اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان جنوں سے اور شیطان انسانوں سے۔ تو میں نے جب یہ سنا انسانوں سے تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اول الانس شیاطین، کیا انسانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بلکہ یہ شیطان جن شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ جن شیطان تو نظر نہیں آتا، یہ سامنے بیٹھا ہے، جو بات کرتا ہے بڑی ملمہ کر کے، بڑی خوبصورت بنا کے، لفظوں کو ہیر پھیر کے، دماغوں کو گھما دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے یہ بڑا خیر خواہ ہے، اس نے جو بات کی وہ بہت اچھی کی ہے، اس کے جذبات سے کھیل کے اس سے کچھ نہ کچھ کہلوا دیتا ہے، کروا لیتا ہے، یہ سب دھوکہ دینے کے لیے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے انسانوں کے جن جو ہیں وہ بھی بڑے سرکش ہیں، انسانوں کے جو شیطان ہیں وہ بھی بڑے سرکش ہیں، اور جنوں کے جو شیطان ہیں وہ بھی بڑے سرکش ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات جب فرمائی تو صحابہ نے عرض کی، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، ہاں اللہ تعالیٰ نے میری ایک مدد ضرور کی ہے اس کے خلاف، کہ وہ شیطان جو جن ہے وہ مجھے بھڑکانے کی بجائے یا مجھے غلط راہ پہ لانے کی بجائے میرے اپنے اعمال سے، کردار سے، میرے ایمان سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اب وہ مجھے سوائے بھلی بات کے کوئی اور بات نہیں کرتا، ہے نا؟ یہ وہ غلبہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ایک مومن میں ہو، کہ نیکی میں، طہارت میں، خیالات کی صفائی میں، ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں وہ اتنا پختہ ہو کہ اس کا شیطان جو ہے وہ بھی اس پہ ایمان لے آئے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر زخرف القول کا لفظ ہے، زخرف کس کو کہتے ہیں؟ کہ باطل کو، جو باطل ہے، غلط چیز ہے، اس کو اپنی زبان سے خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ آدمی بول کے وہ غلط چیز خوبصورت بنا کے دوسرے کو پیش کر دے اور بندہ متاثر ہو، واہ کیا زبردست بات ہے۔ تو یہی باتیں جو ہیں لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور جنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ شیطان جن اسی طرح کی ملمہ کی ہوئی باتیں بڑی خوبصورت، اور شیطان انسان اسی طرح کی باتیں اپنے ساتھیوں کو کرتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ میرا بڑا بہترین یار ہے، دوست بن جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ آپس میں جب دو بیٹھتے ہیں تو کس طرح ہلکی پھلکی باتیں کرتے کرتے شیطان ان پہ کیسا غلبہ ڈال دیتا ہے کہ لڑکا یا دوست جو ہے اپنے دوست سے اتنا متاثر ہو کہتا ہے اٹھو یار کرتے ہیں کام، چلیں پہلے نماز بعد میں پڑھیں گے، دیکھو کتنا زبردست میچ ہو رہا ہے۔ چھوٹی بات سے لے کر بڑی بری بات تک چلے جائیں آپ۔ ساتھی کا
صرف کچھ جملہ بول دینا جو دوسرے کو فوراً متاثر کر دے اور بندہ اس کی طرف کھنچ جائے کہ واہ یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے دوستی کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے کہ اچھا دوست کون ہو. اچھے دوست کو دوست بنانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے آج. شیطان قسم کے انسان کو اپنا دوست بنانا جو غلط کاموں پہ، گناہ کے کاموں پہ ابھارے اور گناہ کے کاموں کی طرف لے جائے اور نیکی سے ہمیں دور کرے، اس سے ویسے ہی بچنا چاہیے. اس کے بارے میں تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ شیطان انسان ہے جو میرا دوست بنا ہوا ہے، جو مجھے دین سے، اللہ سے، رسول سے، نیک اعمال سے دور کرتا جا رہا ہے. تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ نہ کرتے اس کام کو. کیا؟ یعنی وہ یہ نہ کہتے، اپنی باتوں سے لوگوں کو دھوکہ نہ دیتے. اگر اللہ چاہتا تو یہ کر نہ سکتے، مگر شیطان ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، سرکش ہیں اور اپنی طرف سے بڑی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اور لوگوں میں وہ پھیلاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے. یہ سے مراد پھر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ انبیاء کی دشمنیاں نہ کرتے اور باتوں کو خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، تو اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیجئے. یہ جس کفر میں، نفاق میں، دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ، اور جو وہ گھڑتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیجئے ان کو. کیا کریں گے؟ لوگوں کو ایک وقت پر پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیطان ہے. کیونکہ شیطان کی شیطانی جو ہے وہ وقتی طور پر بندے کو دھوکہ دے کے ابھار کے غلط کام تو کرا لیتی ہے، لیکن جب بندہ غلط کام کر بیٹھتا ہے اور اس کے اثرات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو سب سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے. جس کو دوست بنایا تھا یہ حقیقت میں دشمن ہے. اس کا ایک ایک عمل یا اس کا ایک ایک کہنا ماننا مجھے ذلیل اور خوار کرتا ہے، اس لیے میں ایسے بندے کو آئندہ دوست نہیں بناؤں گا. ہوتا ہے ایسے. وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ طرف اس کے، افئدۃ الذین، افئدہ کس کی جمع ہے؟ فؤاد کی، جس کو ہم کہتے ہیں فواد. فؤاد لفظ ہوتا ہے، فا واو، واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے تو آگے الف دال، فؤاد. فؤاد کی جمع ہے افئدہ. فؤاد کہتے ہیں دل کو. یعنی ان شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو جو اپنے دوست بناتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کی باتوں کو، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل اس طرف جب مائل ہوتے ہیں تو یہ ٹیڑھے دل ہیں، سیدھے دل نہیں ہیں. ان میں زیغ ہے، وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. ان لوگوں کے دل کفار کے دلوں کی طرف جھکتے ہیں، ان کی باتیں ان کو بڑی پسند آتی ہیں اور یہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے. جب دل مائل ہو گئے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ اسی طرح یہ شیطان انسان، یہ شیطان جن مجھ سے خوش ہو جائے کہ میں اس کا اچھا بھلا کیا ہوں، ڈسائپل ہوں، چیلا ہوں، چیلا. وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائی کریں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کمائی کرنے والے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کمایا ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. افغیر اللہ، کیا بھلا سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا. اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہیے جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، ورنہ ہم آپ کے خدا کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھا نا، گالیاں نہیں دینی، وہ پہلے سمجھا دیا ہے. اللہ کا تعارف کرانا
اور تعارف میں اللہ تعالیٰ کو با اختیار بتانا اور اس کے مقابلے میں ایک ایک خدا جو ہے اس کو بے بس بتانا، وہ یہ سمجھتے تھے یہ گالی ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں چھوڑیں ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہم آپ کو آپ کے اللہ کے ساتھ چھوڑ دیتے اور لڑائی ہم سے نہ کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی تحریر میں اس کے الفاظ میں یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ تمہارے خدا کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کریں اپنی گفتگو میں، تب بات ان کو سمجھ آئے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنا کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، تو وہ کہیں گے یہ تو خدا ہمارے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب مقابلہ ہوگا نا تب ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی ہمارے خدا بے بس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں وہی حقیقت میں معبود حقیقی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے خداؤں کا ذکر کرتے تھے، ان کی بے بسی بتاتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روکتے بھی تھے کہ ان کی عبادتیں مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ جناب آپ ہمیں ہمارے خداؤں کے ساتھ چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو آپ کے خدا کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جائیے۔ تو اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا؟ یعنی جب میں مقابلہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں تو تم کہتے ہو آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں اور آپ کو ہم آپ کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جھگڑا تو ہمارے درمیان پھر بھی باقی رہا۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں اللہ کو چھوڑ کے کس کو منصف بناؤں، جج بناؤں، جو آ کے ہمیں بتائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے حکم سے تجاوز کروں یا اس کو چھوڑ دوں، کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھی اگر فیصلہ کرنے والا جج ہوگا تو اللہ سے بڑھ کر منصف نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے انزل نازل کی الیکم الکتاب، طرف تمہارے کتاب کو، مفصل یعنی قرآن مجید، والذین آتیناہم الکتاب، تو مفصل کا مطلب یہی یاد رکھیے کہ قرآن مجید مفصل کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور ان معاملات کو بھی جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، جس میں ہمارا جھگڑا ہے، اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ دھیان کرو، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا جج نہیں بنا سکتا، وہی ہمیں سب کچھ بتائے گا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو، وہ کیا ہے؟ یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے برحق، یعنی ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن برحق نازل شدہ کتاب ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی بشارتیں بھی پاتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے ان کو جو کچھ بتایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں، وہ سب موجود ہیں۔ اس لیے یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فلا تکونن، تو اللہ کے رسول آپ مت ہوئیے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ایک تابعی ہیں عطاء ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، میں نے عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیے جو تورات میں موجود ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر بن عاص پڑھے لکھے نوجوان تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، تورات اور انجیل اور اس قسم کی باتوں کو، ان کے اندر کی جو باتیں تھیں اچھی طرح وہ جانتے تھے، اور پھر یہود کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے، ان سے بہت کچھ انہوں نے ڈیبیٹس بھی کی۔
تو فرمانے لگے جی ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو، واللہ انہ لموصوف ببعض صفۃ فی القرآن، ببعض صفته فی القرآن، قرآن میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کچھ صفات جو ذکر کی گئی ہیں، بینی یہی صفات تورات میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول، یقیناً ہم نے آپ کو بنا کے نبی بنا کے بھیجا، ایک شاہد کے طور پر بھی، خوشخبری دینے والا بھی، اور نذیر بنا کے بھی۔ تو یہ جو صفت ہے قرآن میں نبی علیہ السلام کی بتائی گئی ہے، اور بین ہی یہی صفت تورات میں بھی موجود ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ امیوں کے بہت بڑے رکھوالے بن جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام التوکل رکھا گیا، یعنی اللہ پر المتوکل رکھا گیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزاج میں کوئی سختی، الفاظ میں کوئی درستگی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اب بازاروں میں چیخنے والا انسان نہیں ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا۔ تورات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بلکہ برائی کے بدلے میں وہ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کو، آخری رسول کو، بالکل وفات نہیں دے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ٹیڑھی امت ہوگی اس کو سیدھا نہ کر دے۔ وہ صحابہ کرام کے ذریعے الحمدللہ ہوئی، اور سیدھا کرنے کا مطلب یہ کہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ راضی نہ ہو جائیں۔ پھر جو کتاب اللہ اس نبی کو دے گا، اس کتاب کو پڑھ کے اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ بینا ہو جائیں گے، اور جو بہرے کان ہوں گے وہ سننے لگ جائیں گے، اور جن دلوں میں غلاف چڑھے ہوں گے وہ غلاف کھل جائیں گے۔ یہ وہ صفات ہیں جو عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس کو بتائیں؟ عطا ابن یسار کو، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے۔ تو یہ ہے وہ یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فلا تکونن من الممترین، آپ جو کچھ بھی قرآن میں ہم بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ واقعات ہیں یا مسائل و احکام ہیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں شک نہ لائیے گا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ وحی ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی۔ اس قرآن میں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں، یہ ہے صدقاً کا معنی۔ وعدلا، اور جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، یہ مطلب ہے۔ یعنی تمت کلمت ربک، تیرے رب کا کلام، تیرے رب کی باتیں، یعنی قرآن مجید، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عرب حضرات جو ہے نا، ایک قصیدہ ہوتا ہے، قصیدہ جانتے ہیں، ایک لمبی نظم ہوتی ہے، تو قصیدے کے لیے شعر کا لفظ بول دیتے ہیں، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کلمہ کا لفظ بول دیا ہے۔ تو مطلب یہ اس کا کہ اس کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں وہ سچی ہیں اور انصاف پر مبنی ہیں، اور قرآن مجید نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں آیا، یہ معنی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، نہیں کوئی بھی بدلنے والا اس کے کلمات کو، یعنی یہ کلمات ایسے ہیں جو بندے کو بتاتے ہیں کہ بھئی ان کی اتباع، فرما برداری واجب ہے، تم پر فرض ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ حق ہے،
اور اس حق کو بدل کرنا، تبدیل کرنا ناممکن ہے، اور اس کو بدل کے کوئی اور شے لانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ ایسی ذات کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، جس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں ان میں کوئی اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی بڑا سخت فیصلہ تھا 1500 سال پہلے کا، آج ذرا قرآن مجید کے اس فیصلے کو ذرا تھوڑا سا بدل دیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ناقابل تغیر چیز ہے، یہ لا مبدل لکلماتی۔ آج کے دور میں لوگ مشورے دیتے ہیں، غیر مسلم بھی ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں۔ مثلا ایک ہے کوئی عراقی یہودی ہے، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس ترجمے کو آپ دیکھیں تو اس نے کیا کیا ہے، اپنی طرف سے کہا ہے، مقدمے میں یہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ بڑی آکورڈ سی ہے۔ شروع ہوتا ہے تو پہلے چھوٹی سورت ہے الفاتحہ، پھر اس کے بعد 2.5 پارے کی لمبی سورت ہے، پھر اس کے بعد کہیں بڑی کہیں چھوٹی صورتیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے قرآن میں کا جب ترجمہ کیا تو اس ترتیب کو اس نے بدل دیا کہ سب سے پہلے چھوٹی صورت، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بڑی، پھر اس کے بڑی، پھر آخر میں سورہ بقرہ۔ کہنے لگا ترتیب یوں ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کی سوچ ہے، بڑا ہمدرد ہے مسلمانوں کا، ترجمہ کر رہا ہے کہ بڑی خدمت کر رہا ہوں مجھے مسلمانوں کی۔ یہ کیا خاک خدمت ہے؟ آپ ان کی بنیادی کتاب کو بدل رہے ہیں اور کہتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو ایک دوسرے کے بعد کیوں رکھا ہے، ان کا ایک دوسرے سے لنک ہے کہ نہیں ہے، اور یہ پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، یہ پورا ہار ہے، اس ہار کو آگے پیچھے کیا تو یہ ہار نہیں رہے گا۔ وہ ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کام کتاب ہے، یہودی ہے نا، مانتا تو نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی بعض مسلمانوں کو۔ تو ایک تو یہ ہے، کچھ مسلمان، کچھ لوگ جو ان سے متاثر ہیں وہ یہ مشورے دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں بڑی ریپیٹیشن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بار بار واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بار بار ذکر ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایڈٹ کر کے نا ایک جگہ پہ یہ سب چیزیں آ جائیں اور باقی چیزیں ہم نکال دیں، اس طرح مختصر کتاب ہو جائے گی۔ مشورے، اور کچھ کہتے ہیں قرآن مجید کے حکم بڑے سخت ہیں، ان کو ذرا تبدیل کر دیا جائے۔ وہ پرانا وقت تھا، لوگ ہارش تھے، بدو تھے، ہارڈ تھے، وہ ان چیزوں کو پسند کر لیتے تھے یا سن کے برداشت کر لیتے تھے، لیکن آج کل لوگ بڑے نرم مزاج کے ہیں، تو اس لیے ان کے مزاج کو دیکھ کے نا گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ قرآن مجید ایسے لگتا ہے جیسے ایک ڈراؤنی کتاب ہے، وحشیانہ سزائیں ہیں اس میں، یعنی مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ ان چیزوں کو ذرا بدل لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن مجید کے کلمات جو ہیں جو تیرے رب کے ہیں، ایک ایک لفظ اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، وہ یقین مانیے کہ تمت مکمل ہو چکے ہیں، کہیں بھی اس کے آگے پیچھے امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تغیر تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بالکل ایک ایک بات اور ایک ایک کلمہ قرآن مجید کا سچ پر مبنی ہے، سچا ہے اور انصاف پر مبنی باتیں ہیں۔ یہ جو منصف بنتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے منصف ہیں، اصل میں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سمجھیں اس کو انصاف کہیں، اور جو اللہ کہتا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی سختی ہے۔ ہمیں جب انصاف کرنا پڑتا ہے تو بڑے چھوٹے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں بات کرنی پڑتی ہے سچی، تو وہ بعض ماحول ہوتے ہیں، بعض موقع ہوتے ہیں وہاں سچی بات کرنا پڑتی ہے، اور کہیں پر بات کو ذرا مولڈ کیا جاتا ہے، کہیں زومانہ بات کی جاتی ہے، کہیں بالکل جھوٹ بول دیا جاتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے۔ مگر قرآن مجید اسٹریٹ فارورڈ ہے، سیدھی بات کرتا ہے،
تو اس لیے یہاں تھوڑی سی ترمیم ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، یاد رکھو اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے ایسا جو آئے اور یہ کہے کہ قرآن مجید کے اس کلمے کو یا اس جملے کو یا اس آیت کو یہاں سے مٹا دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی ترتیب بدل دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے ان ازلی احکام کو، ہمیشہ باقی رہنے والے احکام کو بدل سکے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یعنی ہمارے اندر سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں اللہ ان کو سنتا ہے، جو ہم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. ہمارے جسم سے کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل نکلتا ہے اللہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. اور بندوں کی ایک دوسرے سے باتیں، ان کی چھپے راز اور ان کے اعمال، ٹھیک ہے بندے نہیں جانتے مگر اللہ ضرور جانتا ہے. اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے. وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثر من فی الارض، اکثر اکثریت کی، من جو فی الارض زمین میں ہیں، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. خرس، خاراسا، خرس، خرس کس کو کہتے ہیں؟ خرس کہتے ہیں، آپ نے منڈی کبھی کوئی گیا ہو، چاولوں کی ڈھیری پڑی ہوتی ہے، اس طرح کوئی سبزیوں کے گٹھے پڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہے، وہ اندازہ کرتا ہے یہ میرا خیال ہے 2 من کا ہے، اس کی یہ پرائس ہے. چاولوں کی ڈھیری پڑی جی 1 من کی ہے، اندازہ کر لیتا ہے اس کی یہ پرائس ہے. تو یہ خراس ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اندازہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں خراس. تو دین کے بارے میں بھی اندازے کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے رسول یاد رکھیے یہ مشرکین جو زمین میں آباد ہیں، جو اپنے رب کو چھوڑے ہوئے ہیں اور بتوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اکثریت ان کی زمین میں یہ بھرے پڑے ہیں یہ لوگ. اگر آپ اس اکثریت کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور وہ یہ چاہیں کہ ہم جو کہتے ہیں آپ وہ مانیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر زمین کی اکثریت جو انسانوں کی ہے، اگر آپ ان کو فالو کرنے لگ جائیں تو یہ تو آپ کو حق سے، دین سے دور کر دیں گے، بلکہ گمراہ کر دیں گے. اس لیے اکثریت کا جو خبط ہے وہ دماغ سے نکلنا چاہیے. جمہوریت، حکومت عوام کی، سنا نا، حکومت عوام کی، عوامی حکومت. حکومت اگر عوام کو ماننے لگ جائے تو کیسے کرے گی کام؟ عوام تو بیچاری اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ایک تو داخلی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں، ایک سرحدی معاملہ ہے. وہی عوام سے پوچھیں گے تو عوام کو کیا پتا؟ اور اگر عوام کی بات مان لی تو یاد رکھیے آپ کا ملک باقی نہیں رہے گا، حکومت بھی باقی نہیں رہے گی. اور پھر عقائد کے معاملے میں ایسے مشرکوں کی بات مان لی تو پھر توحید بھی چلی جائے گی. مثال کے طور پر آج کل دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات تھی، شاید اب بھی ہوگی، کمپین کوئی چلاتا ہے جی مجھے ووٹ چاہیے، تو وہ اس مسجد میں آیا، ہاں جی، وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے، مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہیں؟ اگر یہ لگاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں تو ووٹ دیں گے آپ کو، ورنہ نہیں دیں گے. اب بتائیے، کوئی بالفرض کہتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے، اچھا بھلا آدمی، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں نعرہ لگاتا ہوں ووٹ لینے کے لیے.
تو اپنا نظریہ تو ختم ہو گیا نا، جو بھی نظریہ تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. صرف ووٹ لینے کے لیے اپنے نظریے کو بدل دیا کہ اکثریت کے ووٹ مجھے مل جائیں، میں جیت جاؤں، کونسلر بن جاؤں یا پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں. یہی ہوتا ہے نا. اور جی آپ نے ووٹ لینے ہیں، چلیں ذرا تھوڑے سے دربار پہ چلیں، وہاں چادر چڑھائیں نا ذرا. اکثر کا یہی معاملہ ہے، اکثر کا. تو یہ جو اکثریت کا جو معاملہ ہے وہ تو انسان کو گمراہ. وہ لوگ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں جی کیا آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ سیکولر بنتے ہیں کہ نہیں؟ سیکولر بنیں گے؟ آپ دین کو ایک طرف کر کے عوام کی خدمت کریں گے یا نہیں؟ ہم اسلامی نظام نہیں چاہتے، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ پبلک کو ایک اسٹریٹ فارورڈ قانون دیں اور ان کے لیے آپ کام کریں. آپ اسلام کی بات نہ کریں. اب بندے کو یہ حرص ہے میں کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں، ممبر بن جاؤں، یہ عہدہ مجھے مل جائے. تو سوچیں نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے ہی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہاں؟ ٹھیک ہے ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں، آپ یہ خانہ کعبہ میں یہ جو بت لگے ہوئے ہیں نا، ذرا ان کی بھی تھوڑی سی عبادت کر لیں تاکہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ اتنے سخت نہیں ہیں. جھک جائیں ان کے آگے، ان سے مانگیں کہ آپ کمپرومائز کرنے والے ہیں، یا چلیں اور نہ سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آپ ان کو برا نہیں کہتے، آپ کم از کم پسند کرتے ہیں. صرف اتنی بات، تب جا کے ہم آپ کو نبی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اسی طرح کئی آفرز ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کو آفرز لگائی گئیں. لڑکی چاہیے، بتائیے کون سی لڑکی؟ پیسہ چاہیے، بولیے کیا چاہیے، کتنی پیسے؟ اقتدار چاہیے، ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں، بتائیے کیا چاہتے کیا آپ؟ آفرز بھی لگتی ہیں. لوگ آتے ہیں، پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جال پھینکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول دھیان کیجیے گا، اگر ان کی اکثریت کا آپ نے کہنا مان لیا تو یاد رکھیے یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اس لیے اکثریت کو چھوڑیں آپ. چند وہ لوگ جو مخلص ہیں آپ کے، جو آپ کی باتوں کو سمجھ کے ایمان لا چکے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں بنسبت ان کے جن کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے، جو ہر بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں. آپ ان سے بچ کے رہیں. اس لیے ہمارے دین میں سروں کو نہیں گنا جاتا، ہمارے دین میں بندوں کو تولا جاتا ہے کہ کتنا قیمتی انسان ہے یہ. وہ بندہ گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس بنیاد پہ نہیں بلکہ اس بنیاد پہ کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی خدا خوفی ہے، کتنی دینداری ہے، کتنا امین ہے، کتنا دیانتدار ہے. اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اکثریت کھڑی ہو سامنے اور سب جاہل ہوں، ہر کوئی اپنا اپنا مطالبہ کرنے والا ہو. بندہ کس کی مانے گا؟ تو اس لیے یہ دھیان کرنا ہے. تو ہماری جو لوگ ہیں نا اکثر و بیشتر جب ہمارے مقابلے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہماری اکثریت، ہمیں ووٹ زیادہ ملے، ہمارے فالوور زیادہ ہیں، ہمارے مسلک کے فالوور بہت زیادہ ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں. اب وہ سواد اعظم کیا ہے؟ حق پر ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے. یہ فرقہ واریت کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے لفظ بولتے ہیں، ہم سواد اعظم ہیں. یہ پچھلے 20-25 سال پرانی بات ہے کہ ملک میں ایسے الیکشن ہو رہے تھے تو ایک کوئی سیاسی لیڈر تھے لیکن مذہبی لیڈر تھے، انہوں نے اپنی فوقیت دوسرے سیاستدانوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان دے دیا کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے. تو ایک لیڈر تھے، انہوں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا مولانا جب الیکشن ہوئے تو سواد تو دوسروں کے پاس چلا جائے گا اور اعظم آپ کے ہاتھ میں ہوگا.
یہی ہوا. جب الیکشن ہوا تو وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، ہم بڑی شے ہیں، ہم زیادہ ہیں، یہ غلط باتیں ہیں. انسانوں کو اللہ تولتا ہے، کون قیمتی انسان ہے، وہ گنتا نہیں ہے. اگر واقعی اکثریت حق ہونا دلیل ہوتی تو نوح علیہ السلام کبھی برحق نہ ہوتے. کبھی برحق نہ ہوتے. کیوں؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو کشتی میں ایک کونے میں سوار ہو کے ایک کونے میں بیٹھ سکتے تھے. چند لوگ 950 سال. تو لوگ، پبلک تو اس وقت کہہ سکتی تھی نا جناب آپ اگر برحق ہوتے تو آپ کے ساتھ پبلک ہوتی. ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ پبلک ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں چلتی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ سے آپ کو بھٹکا دیں گے. پھر یہ ہے کہ اکثریت کرتی کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. یہ بھی یاد رکھیے. گمان کا کیا مطلب؟ بس سنی سنائی باتیں، ہو سکتا ہے، مے بی، اٹ از پاسبل. کوئی یقین کی بات نہیں ہے. پھر وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے، اٹکل پچو باتیں جس کو کہتے ہیں، ایسے اڑاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں اس وقت بھی نیوز میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اندازے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی اڑا دیتے ہیں. یہاں کی بات ہے وہاں ٹکا دی، وہاں کی بات ہے وہاں ٹکا دی، اور کیا سے کیا بنا دی. تو یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان الرٹ رہے، اکثریت سے متاثر نہ ہو. یہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، یہ غلط ہے. اگر صحیح ہے تو چاہے دنیا ایک طرف ہے وہ اکیلا ہے، وہ یقین مان لے کہ وہی برحق ہے، باقی سب غلط ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کبھی بھی وسوسہ نہیں آیا کہ میں دنیا میرا انکار کرتی ہے، پتہ نہیں میں صحیح ہوں بھی کہ صحیح نہیں. آپ کو یقین تھا اور آپ اس یقین کی وجہ سے ڈٹے رہے، اور الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا. ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا وہی، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، من یضل، کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے. وہ زیادہ جانتا ہے، وہ کفار اور مومنوں سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہیے وہ یہی ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں ہر شے کو جو لکھ دیا ہے اس میں بس یہی سمجھیے کہ قلمیں خشک ہو گئی ہیں اور کتابیں جو لوح محفوظ ہے اس کے اوراق سمیٹ دیے گئے ہیں. اور اب ویسے ہی ہوگا، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سیدھی راہ پہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو. یہ ہدایت پانے والا جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سی احادیث ہیں جس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آسمان اور زمین کی پیدائش سے کوئی 50,000 سال پہلے جو بھی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ لکھ دیا تھا. وہ اس سے فارغ ہو چکا تھا لکھ کے. اور 5 چیزیں تو ہم بھی جانتے ہیں نا، ہر بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ لی ہیں کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، اس کا رزق کیا ہے، قبر کہاں بنے گی، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. بعض روایات میں 3 آتا ہے اور بعض میں 5 آتا ہے. تو بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے ساتھ. فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما، اس چیز سے جو ذکر کیا گیا،
اسم اللہ نام اللہ کا علیہ جس پر ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اجازت دی ہے کہ وہ ذبیحہ بندے کھا سکتے ہیں جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھا سکتے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کوئی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، چکھنے کی چیز ہو، سب کو چکھنے سے پہلے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کے کھائیے اور اللہ کا نام لے کے اس کا سٹارٹ کیجیے۔ ہر شے پہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں اللہ تأکلوا کہ نہ تم کھاؤ مما اس سے جو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا علیہ جس پر وقد فصلا حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کر دیے لکم تمہارے لیے ما جو حرم علیکم اس نے حرام کیا تم پر الا مگر ما وہ جو اضطررتم مجبور کر دیے جاؤ تم الیہ طرف اس کے وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک اکثر لوگ لَيُضِلُّونَ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم بغیر کسی علم کے ان ربک بے شک رب تیرا یا آپ کا ہوا وہ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہے بالمعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ یہاں سمجھایا کہ کوئی شے بھی تمہیں مسلمانوں نہ روکے جس کو تم ذبح کرو اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرو وہ تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یا اہل کتاب میں جو توحید الہی کے قریب ترین ہو اور اس نے اللہ کا نام لیا ہو اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، اسے کوئی چیز تمہیں روکے نہ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارے لیے حلال کو حرام سے جدا کر کے بتا دیا ہے اور کہا یہ حلال تم کھا سکتے ہو، حرام نہ کھانا، وہ ہم پڑھ چکے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو ہم نے نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے۔ ہاں اگر اضطراری کیفیت ہو کہ بہت مجبور ہے، جان جاتی ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہی کھاؤ اور وہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں تمہاری ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کے یہ حرمت کا جو مسئلہ ہے وہ تمہاری اضطراری کیفیت سے اٹھا دیا ہے کہ تم مجبور ہو تو پھر تم یہ حرام جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے، یعنی یہ جو لوگ ہیں مشرک لوگ، جاہل لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے، یعنی اپنی آراء دیتے ہیں، اپنا طریقہ کار پیش کرتے ہیں اور ایک مردار کو، ڈیڈ چیز کو حلال قرار دینے کے لیے یہ اپنا انداز اپناتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا انداز ہوتے ہیں ان کے؟ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ مارے وہ تو کہتے ہو تم وہ حرام ہے، اور جس کو ہم انسان ماریں وہ تم کہو کہ حلال ہے۔ یعنی ایک میت ہے، مردار ہے، بکری تھی رات کو کھڑی تھی، صبح اٹھے تو مری پڑی ہے، ذبح نہیں کیا جا سکا، تو اللہ نے مارا ہے نا اس کو، تم کہتے ہو یہ حرام ہے، لیکن خود پکڑ کے مار دو، ذبح کر دو، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو پھیرتے ہیں اور ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا بے شک بہت سے لَيُضِلُّونَ یہ مشرک غیر مسلم یہ گمراہ کرتے ہیں، کس کو؟ لوگوں کو۔ کیسے؟ کن چیزوں پر؟
کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی دلی خواہشات کے مطابق، یا اسی طرح جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، اور ان کا بغیر علم، جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا، نہ کوئی شریعت کہتی ہے، نہ کوئی ان کے پاس پچھلی کتابوں کا کوئی علم ہے. ٹھیک ہے، تو بھی احوا میں بدعت بھی آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو دوسروں کو بتاتے ہیں، اور انہی خواہشات کے ذریعے، جس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی، شرعی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان بدعات کا عادی بنا دیتے ہیں. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، جو حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف لپکتے ہیں، جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ معتد ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. انہوں نے دین میں بڑی زیادتی کر رکھی ہے، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. تو گویا کہ اللہ ان کو وارن کر رہا ہے. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ کو، وباطنہ، اور اس کے چھپے کو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون، کماتے ہیں، الاسم، گناہ، سیجزون، عن قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما، اس کا جو کانو تھے وہ، یقترفون، وہ کمائی کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں، ایسے لوگوں کو تم چھوڑ دو جو علانیہ گناہ کرتے ہیں اور چھپ کے گناہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، ان کی مجلسوں میں مت جاؤ. یہ برائی کے کام جو کرنے والے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ان کی ان گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو سخت قسم کی سزا دینے والا ہے. تم ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو اور ایسے گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو چھپے ہوں یا بالکل ظاہر ہوں. تمہیں زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری گناہ چاہے معمولی سا ہو یا بڑا سا ہو، چپ کے کیا جائے یا علانیہ کیا جائے، معمولی سا بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو. تو یہ آیت جو ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بڑا، ظاہری یا باطنی گناہ ہو، مسلمانوں کو بتایا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا. یہ اللہ کی پوشیدہ بھی نافرمانی ہوگی. میں چھپ کے معمولی سا بھی گناہ کر لوں تو یہ بہرحال اللہ کی چھپ کے میں نے نافرمانی تو کی نا، تو یہ زیب نہیں دیتا. تو اس لیے فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ کرتے ہیں، یہ گناہ کی کمائی ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں. تو ایسے لوگ یکسبون الاثم میں ہیں کہ وہ گناہ کماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، بما کانوا یقترفون، اس کا جو تھے وہ دنیا میں کمائی کرتے، یعنی دنیا میں ان کے جو گناہ گارانہ کام تھے ان کی وجہ سے اللہ ان کے ان اعمال کی سزا ان کو کل قیامت کو دے گا. تو بعض علماء نے ظاہر الاسم کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ بظاہر جو گناہ نظر آتے ہوں. کس طرح؟ یعنی کوئی بندہ نعوذ باللہ اپنی بھانجی سے، بھتیجی سے نکاح کر لے، خالہ سے نکاح کر لے، یہ ظاہری گناہ ہے. یا اسی طرح طواف بیت اللہ کرے اور کپڑے اتار دے، عریاں ہو کے نکاح کرے، یہ گناہ تھا جو کسی زمانے میں جاہل لوگ آ کے بیت اللہ میں بالکل کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے تھے، مرد ہو عورتیں ہوں. تو اب اس کو گناہ قرار دیا ہے.
اب انسان اپنے جسم سے کپڑا اٹھا لے اور پھر نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں جا کے اس کا طواف کرے یا گلیوں میں ایسے چلتا پھرے تو یہ ظاہری گناہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو فحاشی کے اڈے ہوتے ہیں یہ بھی ظاہری گناہ ہے، جہاں جھنڈے لگے ہوتے ہیں، جہاں دعوت دی جاتی ہے گناہ کی۔ آج کل تو جھنڈے تو نہیں ہیں، بورڈز لگے ہوئے، اور ان بورڈز کو دیکھیں بزنس میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، فحش جملے لکھے جا رہے ہیں، یعنی جوان لڑکی کی، خوبصورت لڑکی کی تصویریں عجیب و غریب قسم کی بنا کے وہ دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں۔ سائن بورڈز اسی کے ہیں، اپنے بزنس کو چمکانا ہے تو یہی طریقہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ظاہری گناہ ہے، ظاہری گناہ، تو ان سے بچنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما، اس سے جو لم یذکر اسم اللہ، نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ، جس پر، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَفِسْقٌ، البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان یا شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، طرف اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی، إِنَّكُمْ، بے شک تم، لَمُشْرِكُونَ، البتہ مشرک ہوگے۔ یہاں کھل کے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی جانوروں کو یا ایسے گوشت کو بالکل نہیں کھانا، یا ایسے کھانے پینے کی چیز کو بالکل تناول نہیں کرنا جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جانور کسی نے بے شک ذبح کیا ہو، پرندے کو ذبح کیا ہو، اور ہو وہ بت پرست، مشرک، یا ایسا بندہ جو ملحد ہو، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہیں ہے اس کا، وہ کسی چیز کو ذبح کرتا ہے، بناتا ہے، پکاتا ہے، تو خاص طور پر اس کا ذبیحہ جو ہے وہ بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نام ہی نہیں لیتا، یا بے شک نام لیتا بھی ہے تب بھی مشرک ہے، وہ کسی اور کو ضرور شریک کرتا ہوگا۔ نام لیتا بھی ہے، اندر سے وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسولوں کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تب بھی اس کا کھانا یا اس کا ذبح کیا ہوا بالکل نہیں ہم لے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں کتابی کو یہودی اور عیسائی، وہ اگر ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت اس کی گردن کو پکڑتا ہے اور جہاں ذبح کیا جاتا ہے وہیں سے اس کی چھری چلتی ہے، یہیں پر اس کی چھری چلتی ہے، اور پھر جانور جو ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، زندہ جانور کو وہ لٹاتا ہے، گلے پہ چھری پھیرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام۔ تو ایسے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کا یہ ذبیحہ جو ہے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں آیا نا وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتوا الکتاب حل لکم، اور جو کتابی ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ ہم پڑھ آئے ہیں۔ لیکن یہاں بڑی سخت بات کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما، اس سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ بس یہ ایک ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کو ویسے ذبح کر دیا گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم بھی، سکھ ہیں وہ بھی ذبح کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ جانور کھڑا ہے، یوں مارا جھٹکے سے، اس کی گردن کاٹ کے ایک طرف پھینک دی۔ مرغی ہے، اس کو پکڑیں گے، اس کی گردن، اس کو اس کا سر یوں کریں گے اور یوں ماریں گے، وہ فوراً اس کی گردن کٹ جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں یہ جانور نہیں کھانا، یہ ذبیحہ نہیں ہے، اس کو ذبیحہ بھی نہیں کہتے۔ تو بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس کا اللہ کے نام پر
ایمان ہو، یقین ہو، اور وہ واقعی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور اسلامی طریقے سے ذبح کرتا ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ انہ لفسق، یقیناً یہ گناہ کا کام ہے. گناہ کیسے ہے؟ گناہ اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ اس نے ذبح کیا، یا اللہ کا نام نہیں پڑھا، پتہ نہیں کس کا پڑھا ہے، یا اس کو ذبح کرتے وقت گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا. کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کہا ہے کہ انہ لفسق، کہ بے شک یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے، وہ نہ کھایا جائے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، البتہ وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے. تو یہ شیطان کیا ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ذبح کیا ہے اس کو مت کھاؤ، اور جو تم ذبح کرو وہ کھا لو. کیا مطلب؟ اللہ نے کیا ذبح کیا ہے، اس سے کیا مراد لیتے تھے وہ؟ جو مردار ہے، یعنی وہ تو مر گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں گویا اللہ نے ذبح کر دیا. تو اس سے وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ اللہ نے ذبح کیا ہے تو اس کو تم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں سے ہی کہتے تھے، اور جو تم ذبح کرتے ہو وہ تم کھا لو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، انأکل ما نقتل، کیا ہم کھائیں اس کو جس کو ہم قتل کرتے ہیں؟ ولا نأکل ما یقتل اللہ، اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ مارے. جو ہم ماریں وہ تو کھا لیں، اور جس کو اللہ مارے وہ نہ کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام یا جس کھانے پینے کی چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو تم کھاؤ. ان کنتم بِآیاتی مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. چلتے چلتے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم یہ ساری تعلیمات چھوڑ کے کفار کی اور مشرکوں کی باتیں مانو گے تو پھر تم مشرک ہو، تم مسلمان نہیں ہو. تو بہرحال یہ آیت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ وہ آیت میں جو یجادلوکم کا لفظ ہے، یعنی یہ اس میں ایک جھگڑا ہے. مشرکین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کے جھگڑتے ہیں کہ مردار کو آپ حلال کیسے قرار نہیں دیتے، اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ مراد یہ کہ جس کو اللہ مارے وہ تو حرام، اور جس کو آپ ماریں وہ حلال. مذاق بھی اڑاتے ہیں اور جھگڑا بھی کرتے ہیں. تو یہ شیطانی باتیں جو ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسرے کی طرف کانوں میں وہ ڈالتے ہیں. تو اس لیے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقین مانو کہ پھر تم مشرک ہو. یعنی مراد یہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تم نے اس کو حلال سمجھا اور کھایا تو پھر تم مشرک ہو. تم نے غیر اللہ کی پوجا کی، اس کا کہنا مانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو یہ چیز دین میں جائز نہیں ہے کہ جس کو اللہ حرام قرار دے کوئی اس کو حلال بنائے، اور جو کسی شے حرام کردہ چیز کو حلال بنائے گا وہ مشرک ہوگا. پھر یہی بات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس حدیث میں بھی فرمائی تھی جب عدی بن حاتم الطائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، نہ اپنے علماء کی کرتے ہیں نہ اپنے نیک لوگوں کی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الیس یحلون لکم ما حرم اللہ فتحلونہ، کیا جس شے کو اللہ نے حرام قرار دیا یہ تمہارے علماء اور تمہارے زاہد اور عابد قسم کے لوگ اس کو حلال نہیں بناتے، پھر تم اس کو حلال نہیں سمجھتے؟
اور جس شے کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ کہتے ہیں حرام ہے، تم ان کو حرام نہیں سمجھتے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ہو جاتی ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا جو تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو زندہ کیا ہم نے اس کو، وَجَعَلْنَا لَهُ، اور بنائے ہم نے اس کے لیے نوراً، ایک نور، یمشی بِهِ، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے، فی الناس، لوگوں میں، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ، جس کی مثال ایسی ہے کہ فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، نہیں ہے وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے، کذالک، اسی طرح، زین للکافرین، خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے۔ یہاں یہ بتایا کہ جو شخص میت تھا، میت سے مراد کافر تھا، دل جس کا مردہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جو کٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اندر سے وہ مردہ ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ دنیا اس کو کتنی مل جائے، کتنی آسائشیں مل جائیں، کتنا ہی وہ دنیا سے لطف اندوز ہو، مگر اللہ سے اگر کٹا ہوا ہے، اللہ کی پہچان اس دل میں نہیں ہے، تو وہ دل مردہ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسا دل جو مردہ تھا، کافر تھا، ہمیں نہیں پہچانتا تھا، دین کو نہیں جانتا تھا، پھر ہم نے کیا کیا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس کو ہدایت دی، اس کو روشنی دکھائی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے ایک نور، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں۔ نور سے مراد یہاں قرآن لے لیجئے کہ ہم نے اس کے لیے قرآن ایک نور بنایا، اسی نور پر، قرآن پر عمل کرتے کرتے وہ لوگوں میں رہتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، اسی روشنی میں وہ چل رہا ہے۔ قرآن کی اس نے تصدیق کی، قرآن نے جو کہا اس پر اس نے عمل کیا۔ کیا ایسا شخص کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو، یعنی کفر کی تاریکیوں میں، ضلالت کی تاریکیوں میں جو بھٹک رہا ہو، اور اسی ضلالت میں اور کفر میں اور تاریکیوں میں لیس بخارج منہا، اس کو نکلنا نہیں آتا، وہیں رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ مومن کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسی کو لیتا ہے دیتا ہے، ہر عمل کی انتہا اس کی یہیں تک ہوتی ہے، اللہ کی کتاب۔ اور اس کے مقابل میں ایک کافر ہے جو ضلالت کے تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، کوئی بھی اس کو نکلنے کی راہ نہیں نظر آتی۔ تو یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق خلقہ فی ظلمۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تاریکی میں۔ جب پیدا کیا تو ہر جگہ تاریکی تاریکی تھی۔ ثم القى علیہم من نورہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے نور سے کچھ القاء کیا۔ فمن اصابہ من ذلک، تو جس کو یہ نور ملا، یا نور کا کچھ حصہ ملا، اہتدی، وہ ہدایت پا گیا۔ ومن اخطأہ، اور جس سے یہ نور دور ہوا، اس کو نہیں مل سکا، چوک گیا اس سے، تو ضل، وہ گمراہ ہو گیا، وہ تاریکی میں ہی رہا۔ تو یہ ظلمت کیا ہوتی ہے؟ مزاج کی تاریکی، جہالت، خواہشات، اور جو شہوات ہیں، لسٹس ہیں، گندی ڈیزائرز ہیں، ان کی طرف انسان کا جھکاؤ ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ظلمت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نور جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی کا نور، سنت رسول کا نور، نبوت اور رسالت کا نور،
فطرت، نیچرل ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے اندر رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ عہد جو لیا ہے اور اس عہد پہ جو قائم ہے وہ نور، اور جو اس عہد کو چھوڑ چکے ہیں وہ ظلمت، یہ سب ہیں لیس بخارج منہا۔ ایسے لوگ اسی تاریکیوں میں ہی رہتے ہیں، وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو تھے جو ہیں وہ عمل کرتے۔ ہر کافر کو اپنا عمل بڑا خوبصورت نظر آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ کینیڈا میں تو کہتے ہیں ٹیریفک، ہاں، بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کیا زبردست ہے ہر شے کو۔ تو اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں تو وہ خوبصورت ان کو لگتی ہے، ہر شے خوبصورت لگتی ہے۔ تو تاریکیوں میں جو ہوتا ہے اس کو تو پھر ہر شے اپنی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن جو اللہ کے نور میں ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ تاریکی ہے، ایک فطری نور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دین اس اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑوں کو، مجرمیہا، مجرم اس کے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں اس میں، وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں سے، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ یہی بتا دیا کہ ہر بستی میں ہم نے بڑے اس بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اس بستی کا سب سے بڑا مجرم بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بستی میں، شہر میں، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر بستی میں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے ہر بستی میں بنا رکھا ہے یا بنا دیا، اکابر مجرمیہا، بڑوں کو، مجرم اس کے۔ یعنی بڑے کون بنتے ہیں؟ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، انہی کا ہی آج کل کی زبان میں ٹیکا ہوتا ہے، انہی کا روب ہوتا ہے۔ وہ تھانے میں بھی جاتے ہیں تو تھانے داروں سے یا پولیس سے یا ویسے بھی جو بڑی گندی زبانیں ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ گناہ کی پشت پناہی کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کی پشت پناہی کرتے ہیں، نیکی اور شرافت کی وہ نہیں کرتے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، اور یہ سب کیوں بنتے ہیں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں اپنی چالیں چلیں۔ اور چالوں سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں سے گناہوں کے کام کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اکابر کا لفظ ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ بستی کے رئیس لوگ، بڑے لوگ، کیونکہ بستی میں جو ریاست ہوتی ہے اور بڑائی ہوتی ہے وہ ان کو مجبور کرتی ہے، دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ یہاں چالیں بھی چلو، یہاں لوگوں کو مجبور بھی کرو، اور یہاں لوگوں سے گناہوں کے کام بھی کرواؤ۔ تو لیمکروا فیہا، تاکہ وہ چالیں چلیں اس میں، وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں سے، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی جو بھی چال چلیں گے، گناہوں کے پلندے ہیں جو ان کے ریکارڈ میں درج ہو جائیں گے، یہ گناہ ہوگا، بوجھ ہوگا جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو یہ اصل میں یہ چال ان کی اپنی ذات کے خلاف ہے، دوسروں کے خلاف نہیں ہے، اور اس کا ان کو ابھی شعور نہیں ہے۔ قیامت کو جب آئیں گے تو یہ گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے آئیں گے، تو اس وقت ان کو شعور ہوگا اور کہیں گے واہ یہ کیا کر بیٹھے ہیں، ہم کیا لے کے آئے ہیں یہاں۔ تو یہ ڈائلاگ جو ہیں یہ سارے آگے آ رہے ہیں قرآن مجید میں
کہ اس طرح ایک دوسرے کو یہ لوگ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم اچھے ہوتے، ان کا تم اندھے تھے، ان کا تم بڑے تھے، ہمیں جو کہتے تھے ہم ویسے کرتے تھے، اب کوئی ہماری مدد کر سکتے ہو؟ تو اس لیے اللہ تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، کہ آپ کو اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے جو جھٹلانے کی باتیں سنی جانی پڑ رہی ہیں اور ان کی دشمنی کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، تو آپ تسلی رکھیں کہ یہ لوگ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں تاکہ ان ہلاکت والے گڑھوں میں خود جا گریں، اور اللہ کے رسول یہ جو چالیں بھی آپ کے خلاف چلیں گے یہ پلٹ کے ان کے خلاف ہی ہو جائے گی۔ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت اور ان کی عناد اور زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ڈھیل دے رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو لا کے اسی گڑھے میں ڈالے گا جو یہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بظاہر کھود رہے ہیں لیکن ہے ان کے اپنے لیے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤتا یہاں تک کہ دیے جائیں ہم، مثل ما جیسا کہ اوتیا دیے گئے، رسول اللہ رسول اللہ کے، رسول کی جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شے ان کی جہالت کی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود نبی نہ بن جائیں۔ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے نا، تو اللہ ہمیں بھی ویسا ہی دے دے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا ہے، یعنی ہم نبی نہ بن جائیں تب جا کے ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اور اللہ کے رسول کیا کچھ دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کو اللہ نے معجزات دیے، لاٹھی کا، ہاتھ کا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کے ٹچ کرنے کا، اندھے کو ٹھیک کرنے کا، اور اسی طرح چیزوں کو بتانے کا جو گھروں میں انسانوں نے سٹور کر رکھی ہوتی ہیں، کہ یہ چیزیں ہمیں بھی مل جائیں، یہ معجزات ہمیں بھی ملیں، اللہ ہمیں بھی عطا کرے، یعنی ہم بھی نبی بن جائیں، تب جب جا کے ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے کھلی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، تب جا کے ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے اکابر جو تھے مکہ کے وہ یہ کہا کرتے تھے۔ ولید نے کہا، حضرت خالد بن ولید کے جو والد ہیں، ولید بن مغیرہ، اس نے کہا اگر نبوت واقعی ایک سچی چیز ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ مستحق میں تھا۔ وہ پبلک کو کہتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی کہتا ہے کہ پھر اس کا زیادہ مستحق میں تھا نہ کہ آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مال میں آپ سے زیادہ مال رکھتا ہوں۔ ابو جہل جو ایک اور لیڈر تھا، اکابر میں سے تھا، مجرم تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ واللہ لا نرضى به ولا نتبع ابدا، اللہ کی قسم ہم کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہم آپ کو کبھی فالو کر سکتے ہیں، الا ان یاتینا وحی کما یاتیہ، ہاں ہمارے پاس بھی ویسی وحی آئے جیسا کہ اس کے پاس آتی ہے، تب جا کے ہم آپ کو مانیں گے اور آپ پر راضی ہوں گے۔ تو یہ سب کی باتیں تھیں، ان کے جواب، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں، مثل ما جیسا کہ اوتیا رسول اللہ دیے گئے رسول اللہ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، حیث جہاں یجعل وہ رکھتا ہے رسالتہ اپنی رسالت کو، یعنی وہ اپنے نبوت کے لیے ایسے بندوں کو نہیں چنتا تم جیسے لوگوں کو، اس کو پتہ ہے کہ اس رسالت کا منصب میں نے کس کو دینا ہے،
کون اس کے زیادہ لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کی روشنی سے اپنے آپ کو کیا کرے، یعنی روشن کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اس چھپی ہوئی امانت کو امانت سمجھے اور پھر اس کو آگے ویسے ہی پہنچائے۔ یہ امانت کسی بددیانت قسم کے انسان کو دے دی جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ بددیانتی کرنی ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹ بولنا ہے اس نے۔ پھر یہ کہ اگر یہ امانت جو بہت بڑی روشنی ہے ایسے بندے کو دے دیا جائے جس کا دل تاریکی سے آباد ہے، وہ تو اس روشنی کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی، یا اس کی عقل ختم ہو جائے گی، اس کی بڑائی وہ ختم ہو جائے گی، اس کی عظمت جو اپنے آپ کو بڑا عظیم انسان سمجھتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ تو نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں۔ تو اس لیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کو عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں اسماعیل کو چنا۔ واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ، اور پھر بنو اسماعیل سے، اسماعیل کے بیٹوں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش، اور پھر بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریشیوں سے بنو ہاشم کو چنا۔ اور پھر فرماتے ہیں واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھ کو چنا۔ یہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں کس کو نبوت دوں، کس کو یہ رسالت کا منصب عطا کروں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لوگوں کی خواہش، اکابر مجرم قسم کے لوگوں کی خواہش کہ جناب میں زیادہ مستحق ہوں، اگر نبوت واقعی سچی چیز ہوتی تو اس کا زیادہ مستحق میں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس ہے، اولاد زیادہ میرے پاس ہے، عزت میری ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ سوچتے ہیں، تو دینی اعتبار سے اگر سوچیں تو بات کہیں چلی جاتی ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی، الذین ان کو جنہوں نے، اجرموا جرم کیے، صغار ذلت، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وعذاب شدید اور عذاب شدید، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یمکرون وہ مکر کرتے۔ یہاں صغار سے مراد کیا ہے؟ ذلت، رسوائی۔ عند اللہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے روز، اللہ کے پاس یعنی قیامت کے روز۔ اور عذاب شدید ان سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ قتل ہوں گے، دنیا میں یہ قیدی بنیں گے، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب۔ بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو وہ چالیں چلتے، یہ چالیں کہاں چلتے تھے؟ دنیا میں۔ تو دنیا میں جو اس قسم کی چالیں چلتے ہیں اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، اور رسول کو، اس کے مرتبے کو، مقام کو گراتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں اور مجرمانہ ذہن رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے سخت ذلیل کرنا ہے، رسوا ہوں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ دنیا میں یہ قیدی ہوں گے، قتل ہوں گے، اور آخرت کے میں یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سخت قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی ہے اور وعید ہے کہ اپنے رسول کی اتباع میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے آگے سبمٹ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرم متکبر قسم کے لوگوں کو میں قیامت کے روز ذلیل کر کے رکھ دوں گا، اور یہ ذلت ہمیشگی کی ہوگی۔ تو تکبر کے بعد ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔
انسان کسی ٹائم اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں بڑی شے ہوں، وہ بڑی شے تھی بالکل اوپر سے نیچے ہی اتر آیا، زیرو ہو گیا. تو یہ قیامت کے روز ہوگا سب کچھ. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز متکبر قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھا کے میدان محشر میں جب جمع کرے گا تو وہ مردوں میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے اینٹ کے مقابلے میں ایک معمولی ذرہ ہوتا ہے. انسانوں میں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اینٹ کے مقابلے میں ذرہ ہے. عام انسانوں کے مقابلے میں یہ متکبر بالکل چھوٹے بن کے، عاجز بن کے، بے بس بن کے کھڑے ہوں گے. ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوگی ہر طرف سے، اور جہنم کا ایک قید خانہ ہے، اس کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، اور اس قید خانے کا نام ہے بولس. یہ آپ فرماتے ہیں. اور یہ قید خانہ ایسا ہے کہ جس میں جو جائے تو اس کے اوپر دائیں بائیں آگ ہی آگ، آگوں کی آگ ہوگی. اور جہنمیوں کے زخموں کا جو دھون ہوگا یا زخموں کی جو پیپ ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی بطور پانی کے. یہ متکبر لوگوں کا یہ انجام ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، اللہ کے رسول، کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کو ہم قیامت کے روز اس کو اوندھے منہ اٹھائیں گے، یعنی اس کا سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے، اور پھر اسی طرح وہ چلتے چلتے میدان محشر میں آئے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا، جس ذات نے اس کو دنیا میں دو پاؤں پہ چلایا، کیا وہ ذات کیا قادر نہیں ہے کہ علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے روز اس کو الٹا کر کے چلائے؟ اگر دنیا میں دو پاؤں پہ چلا سکتا ہے تو وہی قیامت کے روز اس کو الٹا کر کے اس کا چہرہ نیچے، ٹانگیں اوپر ہوں، اس کو چلا سکتا ہے. تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے؟ پھر اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک بڑا موٹا ہٹا کٹا بڑا انسان کل قیامت کو آئے گا. یعنی دنیا میں اس کی بڑی شخصیت تھی، بڑی بھاری قسم کا انسان تھا، کھاتا پیتا، باروب، لیکن ظالم، مشرک، بے ایمان، متکبر. یہ جب کل قیامت کو آئے گا تو لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ صغار عند اللہ، کل قیامت کو اللہ کے ہاں ان کو ذلت ملے گی. کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کہ وہ چالیں چلتے تھے کہ ہم لوگوں کو دین سے پرے کریں، کوئی اور پٹیاں پڑھائیں، ان کو، ان کے دماغ پھیر دیں. یہ ایکٹیوسٹ ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو دین سے کیا تعلق ہے، ان کو کیا، یہ تو سیکولر لوگ ہیں. یاد رکھیے، جو سیکولر ہوتا ہے نا، جو بے دین ہوتا ہے، اس کا بے دین ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین سے نفرت کرتا ہے. اور جب دین سے نفرت کرتا ہے تو بے دین ہو کے وہ دین کے خلاف ہی پھر چلتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے ہر جگہ. تو یہ چالیں ہوتی ہیں ان کی، بظاہر لگیں گے بڑے ٹھیک ہیں، لیکن آ کے سب کچھ پوچھ کے چلے جائیں گے اور پھر پیچھے بیٹھ کے چالیں چلیں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ، کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، سینہ اس کا، للاسلام، اسلام کے لیے. ومن یرد، اور جسے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل، وہ کر دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، ضیقاً، تنگ، حرجاً، گھٹا ہوا، کأنما، گویا کہ
یصعد وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح یجعل اللہ ڈالتا ہے اللہ الرجس نجاست کو علی الذین اوپر ان لوگوں کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہوتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے حق معلوم ہو، میں ایمان کو جان سکوں۔ اللہ اس کا سینہ پھر کھول دیتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ چلے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کا سینہ تنگ کر دیتی ہے جو چاہتا ہے کہ میں گمراہ ہی رہوں، میں سیدھی راہ پہ نہ آؤں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس دین کی عزت نہیں کرنا چاہتا، اس دین کو معمولی شے سمجھتا ہے، اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کی وہ تعظیم کرتا ہے، ان کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی وہ زیادہ پیروی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ گویا کہ ایک بڑی تنگ راستے میں ہے، تنگ مقام پہ ہے، کہ وہاں سے وہ چاہتا ہے کہ میں آسمان میں اوپر چڑھ کے جاؤں، مگر اس کا سینہ، اس کا وجود اور اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ شیطان کو اس شخص پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان باللہ کو نہیں ماننا چاہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، اور وہی کو نہیں مانتا جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اس طرح اللہ اس کو ہدایت اور حق کی راہ سے پرے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ جس کے بارے میں بھی اللہ چاہے گا کہ ان یشرح صدرہ للاسلام، کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے وسیع کر دے، کھول دے، تو پھر اللہ اس کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے کھلے دل کے ساتھ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، بعمل مسلمان۔ وَمَن يُرِدْ اور جو چاہتا ہے ان یضلہ کہ وہ گمراہ کرے اس کو، یجعل صدرہ ضیقا حرجا تو بنا دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ اور حرجن گھٹا ہوا، یعنی جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور سینے کی تنگی کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی وسعت کو وہ قبول نہیں کر پاتا، اسلام بھی اس کو بڑا گھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی گھٹن نہیں رکھی، بڑی وسعت رکھی ہے۔ تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کأنما گویا کہ وہ یصعد چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں۔ مراد یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو آسمان میں چڑھنا تو چاہے مگر چڑھ نہیں سکتا، کیونکہ سینہ اس کا تنگ ہے، اس کی سختی، دل کی سختی اور سینے کی سختی کی وجہ سے اس کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اوپر چڑھ سکے۔ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی۔ اور حقیقت یہ کہ آج کی جدید سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ جس شخص کا سینہ تنگ ہو، یعنی اس کی سانس تنگی سے آ رہی ہو اور سینہ اس کا تنگ ہو جائے، درد ہو یا سکڑا ہوا ہو، تو وہ بیمار ہوتا ہے۔ اس کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی سیڑھیاں چڑھتا ہے نا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، سانس میری پھول رہی ہے، میں زیادہ نہیں چڑھ سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ مریضوں کی حالت ہوتی ہے۔ تو بے نہیں اسی طرح اس کے اندر وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھیپھڑے کام نہیں کرتے، آکسیجن جو ہے وہ پیٹ میں نہیں جا، اس کے پھیپھڑے قبول نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کو سانس تو لینا ہے، تو سانس لینے میں اس کو بڑی دقت اور مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے وہ پسند یہی کرتا ہے کہ بس میں نیچے نیچے رہوں، میں اوپر نہیں جاؤں گا، میرا سونے کا کمرہ بھی نیچے ہو، مجھے اوپر نہیں چڑھا جاتا۔
جو اس طرح سانس کی بیماری میں جو اس کے مریض ہوتے ہیں ان کی حالت ہوتی ہے. تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کأنما یصعد فی السماء، اور وہ چڑھ نہیں سکتا. کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس، اللہ کر دیتا ہے ناپاکی کو علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے. ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ ایسی شے جس میں کوئی خیر نہ ہو. رجس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. یا رجس سے مراد شیطان بھی لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، گھٹن ہوتی ہے اس کو یوں لگتا ہے جیسا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے مگر وہ چڑھ نہیں سکتا. یعنی اس کا ایمان ہی بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے. اور شیطان جو ہے نا وہ اس پر مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسے لوگوں پر جو نہیں چاہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول کو مانیں، بلکہ شیطان ان کو اغوا کر لیتا ہے اور روک دیتا ہے سیدھی راہ سے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا. کون سا راستہ ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے، یعنی یہی دین ہے اللہ کے رسول جس کو ہم نے آپ کے لیے شریعت بنایا ہے، جو قرآن کی صورت میں آپ کی طرف وحی کیا ہے. یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات، یقیناً کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی کھول کھول کے ہم نے دلائل دیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اس کو بھی اچھی طرح جانیں. لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل بھی ہے، نام بھی ہے، اور دار کا مطلب جنت. تو دار السلام اللہ کا گھر، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ دوست ہیں ان کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نبھاتا ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے. جب بھی کوئی نیک عمل کرنا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور ان کا دوست ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسوله